بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور قربانی کے دن کا روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک حجامت نہ بنوانا کیا یہ سنت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ہوتی ہے کہ جو رقم پورا سال آپ کے پاس بچی رہے، یعنی زکوٰۃ آمدن پر نہیں بچت پر ہوتی ہے، اور بچت بھی پورا سال جو آپ کے پاس جمع رہے اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا جو طریقہ ہے وہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ اس میں تو یہ شرط ہے کہ بھئی قربانی کرنے والا جو ہے اس پر قرضہ نہ ہو، اور جانور خریدنے کی رقم بھی اس کے پاس موجود ہو، اور باقی خرچہ کرنے کے لیے بھی اس کے پاس رقم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جانور خرید لیا اور باقی ابھی کل خرچہ کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں تو بچے بھوکے رہیں دوسرے دن، تو باقی خرچہ کرنے کے لیے بھی اس کے پاس رقم ہو تو، اور جانور خریدنے کے بھی نقد پیسے اس کے پاس موجود ہوں، پھر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ جس طرح پوچھا ہے اس نے بھائی صاحب نے کہ بھئی اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اسلام میں یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ، حج، قربانی یہ واجب اور فرض نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی تنخواہ ہی اتنی ہوتی ہے اسلام میں کہ جس سے گھر کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچ ورچ چلتا رہتا ہے۔ تو اب چونکہ اسلام کے مطابق تنخواہیں نہیں ہوتی، کسی کی تنخواہ کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام میں تو ہے کہ بھئی 1 تولہ سونا جو ہے اس کے برابر تنخواہ ہو، چاہے کوئی چھوٹا ملازم ہو چاہے بڑا ملازم ہو۔ اسلام سب کو یکساں حقوق دیتا ہے، کیونکہ چھوٹے آدمی جو ہیں، چھوٹے ملازم جو ہیں، ان کی بھی ضروریات زندگی تو وہی ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، کپڑا بھی پہنیں گے، اور گھر کے جو اخراجات ہیں، دوا دارو ہے، وہ سب کچھ ان کو بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو بڑے ملازم ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام میں سب کو برابر حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے برابر حقوق دیے ہیں کہ ان کی تنخواہ جو ہے 1 تولہ سونے کے برابر ہو سب کی۔ لیکن اب جو ہمارا نظام ہے، یہ جو جمہوریت ہے، یہ کافروں کے بنائے ہوئے جو نظام ہیں، ان میں کسی کی تنخواہ تو 5 تنخواہ ملا کر بھی 1 تولہ سونا نہیں آتا، اور کسی کی تولے کے برابر ہے، کسی کی 3-4 تولے 10 تولے کے برابر ہے۔ اب اس میں یہ پھر حساب رکھیں گے کہ جس کی تولے تک ہے، جس ملازم کی 1 تولہ سونے کی قیمت تک تنخواہ ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جس کی تولے سے زیادہ تنخواہ ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس طرح دیکھنا یہی ہے کہ بھئی وہ اپنا آپ خود دیکھ لیں کہ کس پر واجب۔ اب کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان پر قرضہ بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی پھر گوشت کھانے کے لیے چلو کر لیتے ہیں، بچے دوسروں کے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ قربانی کا گوشت غریب کو دیتے نہیں ہیں، تو اس لیے بھی وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، اس نے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر لیا ہے۔ پہلے اس کا، کیونکہ قرضہ جو ہے یہ ادا کرنا فرض ہے، قربانی واجب ہے، تو فرض کو چھوڑ کر واجب ادا کرنا یہ پھر ادا ہی نہیں ہوتا، پہلے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو باقی رہا کہ چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک حجامت نہ بنوانا، یہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی کرنی تھی، اس پریشانی میں آپ رہے، تو ان کو کئی دن سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو، تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ یہ سارا واقعہ سب لوگوں کو یاد ہے۔ پھر بھی وہی خواب دیکھا، پھر 200 اونٹ ذبح کیے، پھر بھی وہی خواب دیکھا کہ کوئی اپنی پیاری چیز قربان کرو، تو 300 جب اونٹ ذبح کیے تو پھر بھی وہی خواب دیکھا اسی طرح۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی سب سے اس سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد شاید یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دوں۔
تو اب جب یہ حالات چل رہے ہوں، بیٹے کی قربانی دینی ہو، تو کیا آدمی بال کٹوائے گا یا کوئی خوشی کا کام یا کوئی اپنا بڑھنے سنورنے کا کام اس کو سوچتا ہے؟ اور یہ جو ہے آدھے دن کا روزہ، یہ بھی اسی پریشانی کی وجہ سے کہ آپ تو لے کے جا رہے تھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور گھر میں ان کی والدہ کو بولا کہ بھی ہم دعوت میں جا رہے ہیں، اس کو تیار کر دو، اور راستے میں جب شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بولا میرے ابو مجھے دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا دعوت میں نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بھئی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تو اس نے کہا شیطان نے کہ ان کو اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، پھر مجھے ذبح کر دیں۔ تو پھر انہوں نے جب اپنے باپ کو بتایا، تو جو ابھی بھی وہاں شیطان کی وہ نشانیاں کھڑی ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، تو وہ 3 دفعہ ایسے وہ ظاہر ہوا اور 3 دفعہ آپ نے پتھر مارے۔ اور پھر دیکھیں اب اس پریشانی میں کیا ان کو کھانا پینا کوئی سوچتا ہے ایسا؟ تو اس لیے وہ تو ان کو تو یہ پریشانی تھی۔ اور آج کل تو میرا بھائی سب کو خوشی ہوتی ہے، انتظار میں ہوتے ہیں کہ قربانی آئے تو ایسے خوب سیر ہو کر گوشت کھائیں گے، بڑا بھی کھائیں گے چھوٹا بھی کھائیں گے، ہر طرح کا گوشت کھانے کو ملے گا۔ تو اس طرح یہ جو ہے سنت ابراہیمی قربانی کرنا سنت ہے۔ اور باقی یہ جو لوازمات وہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تو اولو الامر جو ہوئے ہیں ہم نے اب ان کی اطاعت کرنی ہے کہ کیا انہوں نے یہ آدھے دن کا روزہ رکھا قربانی والے دن، آدھے دن کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں، روزہ ہوتا ہے پورے دن کا، اور پھر روزے میں سحری ہوتی ہے، پھر شام کو افطاری ہوتی ہے۔ اب اس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، دوپہر کو جب گوشت تیار ہو گیا تو جی روزہ کھول لو۔ اب یہ کیسا روزہ ہوا؟ یہ کوئی کسی بھی اولیاء کرام سے بھی کسی بزرگان دین سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ حجامت وغیرہ یہ بھی سنت کے مطابق، جیسے جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اس میں حجامت وغیرہ کرواتے ہیں، خط وغیرہ کرواتے ہیں، اپنے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں، سب کچھ تیاری کرتے ہیں جمعہ کی، کیونکہ سرکار میں عید ہے تو عید کے دن کے لیے تیاری کی جاتی ہے، بننا سنورنا یہ عید کی دن کے لیے عید کا حصہ ہوتا ہے۔ صاف کپڑے پہننا، اگر فرصت ہو تو نئے کپڑے پہننا، یہ سب عید کے لیے تیاری میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں، اب دیکھیں اگر پوری طرح کہیں کہ جی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو پھر ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی صرف دمبا ذبح کرنا ہی سنت ابراہیمی نہیں، بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کے آنا بھی سنت ابراہیمی ہے، اب پھر اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ کے آؤ۔ یہ بھائی نبیوں کے جو کئی عمل ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خاص ہوتے ہیں، امت کے لیے وہی ہوتا ہے جو بعد میں اولیاء کرام میں رائج رہا ہو۔ تو اس کے لیے قربانی کرنا کن لوگوں کے لیے؟ جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس رقم موجود ہو، قرضہ نہ ہو، ادھار نہ خریدیں، نقد پیسے ہوں، اور گھر میں خرچہ کرنے کے لیے بھی نقد رقم موجود ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو جو صرف ملازم ہے اور 1 تولہ سونے سے اس کی تنخواہ کم ہے یا 1 تولہ سونے کے برابر ہے، اس پر بھی یہ واجب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کرتا ہے تو کر لے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جتنی چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ بھی اس کا بھی ایک نصاب مقرر ہے، وہ قربانی کی طرح نہیں ہے، وہ بچت پر ہے کہ جو رقم آپ کے پاس پورا سال بچی رہے خرچہ کرنے کے بعد، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو یہ قربانی اس کی طرح نہیں ہے کہ سال بھر آپ کے پاس پیسے بچے رہیں، اگر اسی دن بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، قرضہ بھی نہیں ہے، خرچے کے لیے بھی پیسے بچ رہے ہیں، تو پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔